بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سمیرہ خان آفیشیل۔ میں ہوں سمیرہ خان اور آج ہم کس حوالے سے بات کریں گے۔ ہم نے کافی عرصہ ہو گیا کچھ آرمی ایکوپمنٹ یا ملٹری ہارڈ ویئر کے علاوہ کوئی بات اتنی خاص نہیں کی، تو آج میرے پاس موقع بھی تھا، وقت بھی تھا، تو کیوں نہ بات کی جائے 23 مارچ کی ملٹری پریڈ کی۔ پورے پاکستان کی نظریں ہوتی ہیں اس دن، اور یہ وہ دن ہوتا ہے کہ ایک بہت بہترین، ایک فارمل، ایک سویلائزڈ اور ایک بہت جوش و جذبے سے بھرپور، صرف پاکستان ملٹری نہیں، ایئر فورس ہی نہیں، نیوی ہی نہیں، بلکہ جتنی ملٹری، پیرا ملٹری، سول اور جو بھی ادارے وابستہ ہیں، پولیس، رینجرز، یہ سب ادارے، ایف سی ہے، یہ اس دن بہت ایک خوبصورتی سے، ایک فارمیشن کے ساتھ، ایک بہت ڈسپلن کے ساتھ یہ اپنا وہ جو پاکستان کے لیے ان کے جذبات ہیں اس کو پاکستانی عوام کے جذبات سے مشترکہ طور پر ملانے کے لیے 23 مارچ کی صبح جلوہ افروز ہوتے ہیں ہماری سکرینز کے اوپر۔ اور میں خود حصہ رہ چکی ہوں اس ملٹری پریڈ کا۔ اٹس اے میگا ایونٹ، اور یقیناً ہمیں اب سمجھ آتی ہے کہ بچپن سے ہی ہم اس ایونٹ کا کیوں انتظار کرتے تھے، کیونکہ فلائی پاسٹ کرتے ہوئے وہ خوبصورت پاکستان ایئر فورس کی فارمیشنز، سول ملٹری ایویشنز کے ہیلی کاپٹرز جن کو ہم دور سے دیکھنے کو ترستے تھے، تو وہ سارا کچھ ایک بہت خواب کی مانند لگتا ہے۔ تو کیوں نہ آج 23 مارچ کی ملٹری پریڈ پہ بات کی جائے، اور اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اس لیے بھی مجھے ضرورت تھی کہ 2019 کی طرح ایک مرتبہ پھر پاکستان میں جو ایک لبرل مافیا ہے، جو کہ جن سے ہضم نہیں ہوتی پاکستان ملٹری کی تمام تر جو ان کی ایکسیپشنل کامیابیاں ہیں، ان کی سکسیس ریٹ ہے، وہ ان سے جب برداشت نہیں ہوتا، ہضم نہیں ہوتا، تو وہ مختلف قسم کے پروپیگنڈا ٹولز کا سہارا لیتے ہیں۔ اور اب جب انہیں یہ پتہ چلا کہ 2020 میں تو کیونکہ ملٹری پریڈ کووڈ کی وجہ سے کینسل کر دی گئی تھی، تو ان کو اب دوبارہ سے یہ موقع ملا ہے کہ وہ اس کے اندر ایک پروپیگنڈا کی نئی مہم چلائیں، اور اس کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ امریکہ میں، بھارت میں، فرانس میں اور دوسری جگہوں پر جہاں بھی پاکستان کی افواج کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے لوگ موجود ہیں، وہ اس وقت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، اور اس کو پاک فوج کی شاخرچی، ان کا دکھاوا، اور پھر اس کو پینڈیمک سے جوڑنا کہ پاکستان کی فوج صرف بھارت کو دکھانے کے لیے اس وقت پینڈیمک کا بھی خیال نہیں کر رہی اور وہ پریڈ کری۔ یہاں پہ ایک ہم ابھی کیونکہ تفصیلات کی جانب چلیں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات بتاتی چلوں کہ ہر ملک کا ملٹری پریڈ کرنا یہ ان کا ایک اپنا پرسوٹ ہوتا ہے۔ اس میں ان کے بہت سارے اس میں ہسٹری انوالوڈ ہے۔ امریکہ کو لے لیں، بھارت کو لے لیں، اس میں ابھی بھارت نے جیسے اپنے نیشنل ڈے پہ انہوں نے پریڈ کیا، اس کے علاوہ اس وقت کوئی نہیں بولا، جبکہ بھارت میں جو کووڈ کا ریٹ ہے، پازیٹیوٹی ریشو جو ہے وہ بھی، اور ٹیسٹ ریشو وہ پاکستان سے کہیں زیادہ تھی، وہاں مورٹیلٹی ریٹ پاکستان سے کہیں زیادہ، مگر تب یہ لبرلز خاموش رہے۔ مگر جب پاکستان کی فوج نے اعلان کیا تو ان کو بظاہر ہی نہیں بلکہ ان کو ایک واضح طور پہ ایک تکلیف ہوئی، اور انہوں نے پروپیگنڈا مہم اپنی شروع کر دی۔ وہ پروپیگنڈا جو انہوں نے شریواستو گروپ کے ذریعے بہت عرصے سے چلائے رکھا ہوا انہوں نے، اور فیک نیوز کی اور ہائیبرڈ وار کی شکل میں انہوں نے مسلط کیا، اب دوبارہ کریں۔ لیکن اس مرتبہ پاکستان اور پاکستان کی افواج اور ان کے عوام جو ہیں وہ نہ صرف سیم پیج پر ہیں، بلکہ پاکستان کی عوام کی پرزور اصرار کے اوپر پاکستان کی فوج نے چاہا کہ دشمن کو ایک ایسا منہ توڑ جواب دیا جائے کہ دوبارہ وہ جرت بھی نہ کرے میلی آنکھ سے دیکھنے کی۔ ہم نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کو اس مرتبہ بہت جوش و جذبے سے منایا، اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ میں اس دن اسی ایئر بیس پر موجود تھی جہاں سے وہ فارمیشنز اڑی ہیں، اور انہوں نے ان کو اتنا کرارا جواب دیا کہ شاید نسلیں یاد رکھیں گے ان کی۔ تو لہٰذا اس سال اس پریڈ کا ہونا اس لیے بھی ضروری تھا کہ ہم نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ بھی آبزرو کیا، ہم نے اس کو منایا، اور اب پاکستان ملٹری کی کیا کیپیبلٹیز ہیں، کیا دفاعی صلاحیتیں ہیں، وہ پاکستان کی عوام کو یقیناً سیلیبریٹ کرنی چاہیے۔ اب چلتے ہیں ڈیٹیل کی جانب۔ پاکستان جو ہے وہ اس میں پاکستان ڈے پریڈ کی خاصیت کیا ہے؟ 23 مارچ 1940 لاہور ڈیکلیریشن یعنی یوم آزادی بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ وہ دن تھا جب پاکستان کو باقاعدہ آن پیپر کنسیو کیا گیا۔ یادگار کے موقع پر اس کو مینار پاکستان پر ایک عظیم و شان اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اس کو قائد اعظم نے علامہ اقبال کے خواب کو جو ہے وہ ایک عملی جامہ پہنایا، اور بنیاد رکھی گئی پاکستان کی باقاعدہ طور پہ۔ اور اس کے بعد 1947 14 اگست 1947 کو پاکستان جو تھا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ خواب جو تھا وہ حقیقت میں بدلا۔
اب اس کی سب سے زیادہ تکلیف کیوں ہوتی ہے دشمن کو؟ کیونکہ پاکستان اس دن پہ اپنی دفاعی صلاحیتیں بھی دنیا کو دکھاتا ہے. اس کو نیشنل ڈے جوائنٹ سروس پریڈ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ تمام سروسز پاکستان کے تحفظ سے وابستہ وہ تمام دستے جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور وہ اپنی صلاحیتوں کا صرف ایک پریڈ اور ایک سلوٹ کرتے ہوئے انداز میں، ڈسپلن انداز میں جاتے ہیں تو وہ دکھائی دیتے ہیں. اب یہ پریڈ شکرپڑیا میں ہوتی ہے، اور 2015 میں نے جیسے بتایا میں اس کا حصہ تھی. 2015 میں اس کی جو کامنٹری ٹیم تھی اس میں دفاعی اداروں سے بھی لوگ تھے، ہم بھی موجود تھے، اور 2015 کی جو کامنٹری ٹیم تھی آئی ٹوک پارٹ ان دیٹ. اردو اور پشتو میں نے اس میں کامنٹری میں حصہ لیا تھا. آئی ایس پی آر کے کنل شفیق الرحمان تھے، اور ہمارے ساتھ سعدیہ ستار تھیں، اور 2-3 اور کولیگز بھی تھے. اور شکرپڑیا میں اس کا پہلا انعقاد تھا 2015 میں. اس سے پہلے 7-8 سال کا ایک بڑا گیپ آیا 2008 میں. آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پر جو دہشت گردی کی کارروائیاں تھیں وہ ہو رہی تھیں، اور مناسب یہی سمجھا گیا کہ کسی بھی جان کا نقصان نہ ہو تو پاکستان اس پریڈ کو مؤخر کرے، اور ایسے وقت پر کرے جب جب انٹرنل ہمارے داخلی حالات جو ہیں وہ کافی بہتر ہو چکے ہوں. یہاں پر اس بات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ پاکستان کی نہ صرف تینوں مسلح افواج بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام دستے جو یہاں پر شامل ہوتے ہیں، اس میں پولیس ہے، رینجرز ہیں، ایف سی ہیں، گرل اسکاؤٹس ہیں، گرل گائیڈز ہیں، بوائے اسکاؤٹس ہیں، اور اس مرتبہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کا دستہ جو ہے 2021 میں وہ بھی اپنا پہلی مرتبہ دستہ بھیجے گا، اور وہ اس کے اندر حصہ لے گا. اس حوالے سے میں آپ کو وقتاً فوقتاً جو ہے آگاہ کرتی رہوں گی. یہاں پہ تاریخ کے حوالے سے دیکھا جائے تو 1980 میں جنرل ضیاء الحق کے حوالے سے، ان کے اسیسینیشن کے حوالے سے ایک منصوبہ جو تھا وہ سامنے آیا. تب بھی اس میں ایک وقفہ آیا، اور 7 سال کے وقفے کے بعد 2015 میں یہ پریڈ دوبارہ شروع کی گئی. اس سے پہلے یہ ریس کورس پنڈی میں اور جناح ایونیو میں، کانسٹیٹیوشن ایونیو میں، بلو ایریا میں یہ منعقد ہوتی رہی ہیں پریڈز، اور عوام کا ایک جم غفیر ہوتا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عوام نے ہمیشہ اپنی جو افواج ہیں ان سے ہمیشہ محبت کا برملا اظہار کیا ہے. اس میں انہیں کبھی کسی پروپیگنڈا کا شکار نہیں ہوئے، مگر اس مرتبہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی ملٹری پریڈ کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہاں پہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپریشن ضرب عضب اور اب آپریشن رد الفساد کے بعد الحمدللہ وہ وقت پاکستان نے دیکھا کہ اس میں ایسا وقت بھی تھا کہ جب ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی باہر گلیوں میں بغیر ڈر خوف کے پاؤں رکھنا جو تھا وہ مشکل تھا، مگر آج وہی پاک افواج ہیں جنہوں نے 84,000 ملٹری اور سول قربانیاں دے کر اور آج اپنے ملک کو دوبارہ ناقابل تسخیر بنایا الحمدللہ. تو اس پریڈ کو ضرور اسی ذوق و شوق سے دیکھیے گا. اس میں پاکستان ملٹری کا ہارڈ ویئر جو ہے وہ اس کی نمائش بھی کی جائے گی، اور یقیناً اس میں بہت سارے میزائلز اور راکٹس اور وہ تمام چیزیں شامل ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور اس کے علاوہ فلوٹس ایسے ہوتے ہیں جو پاکستان کے چاروں صوبوں کی، بلکہ گلگت بلتستان اس میں سب سے نمایاں ہوتا ہے، اس کی یہ تمام تر پاکستان کے ہر حصے کی نمائندگی کی جاتی ہے. اس میں پریڈ کمانڈرز کا ذکر ہے. پریڈ کمانڈرز وہ ہوتے ہیں جو پوری پریڈ کو انچارج کرتے ہیں، اور اس میں سیکنڈ پریڈ کمانڈر بھی ہوتے ہیں. یہ اس پورے پریڈ کے وینیو کو دیکھتے ہیں اور اس کو کلمینیشن تک وہ اس کے باقاعدہ انچارج ڈکلیئر کیے جاتے ہیں. آج تک کتنے فارن ڈگنیٹریز آئے ہیں ان پریڈز میں وہ میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں. چیف آف سٹاف انڈونیشین آرمی آئے تھے 1985 میں جنرل رورنی، اور 1987 میں رابرٹ مگابے پریزیڈنٹ آف زمبابوے. 1996 میں 1996 میں قاسم اتیم آئے تھے پریزیڈنٹ آف موریشیس، اور 1997 میں OIC ہیڈز آف اسٹیٹ آئے تھے. اور یہ ایک ایکسٹراڈنری OIC سمٹ تھی، لیکن انہوں نے پریڈ کو بھی آبزرو کیا. حامد کرزئی 2005 میں آئے تھے، افغانستان کے صدر تھے اس وقت. 2018 میں میتریپالا سریسینا سری لنکن پریزیڈنٹ آئے تھے. 2019 میں مہاتیر محمد ملیشین پرائم منسٹر آئے تھے، اور کرنل جنرل ذاکر حسنوف آذربائیجان کے ڈیفنس منسٹر آئے تھے. اس کے علاوہ فارن ملٹریز کتنی کنٹینجنٹس حصہ لے چکی ہیں، اس میں ترکی، ایران، چائنا، سعودی عربیہ، UAE، جارڈن، آذربائیجان، سعودی عربیہ، بحرین، برونائی اور سری لنکا کے کنٹینجنٹس آج تک ہماری پریڈ میں حصہ لے چکے ہیں. اور اس میں چائنیز جو J-10C فائٹر جہاز ہیں جن کو پاکستان خریدنے کے لیے بھی حتمی مراحل میں جا چکا ہے، انہوں نے بھی حصہ لیا ہے. شیردل کا ذکر نہ کرنا زیادتی ہوگی.
شیر دل عالمی سطح پر پاکستان کی پہچان ہے، اور شیر دل کے علاوہ F-16 JF-17 تھنڈر ان کو آپ فضاؤں میں گرجتے برستے دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ سب سے ضروری ہے ایک ذکر کرنا ونگ کمانڈر نعمان کا۔ مجھے ذاتی طور پر بہت دکھ ہوتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے ان کا نام لیتے ہوئے، اور وہ شہید ہوئے جب 80th اینیورسری تھی اور وہ ریہرسلز میں حصہ لے رہے تھے اسلام آباد کی فضاؤں میں۔ ان کی شہادت کا وہ دن رقم ہے، اور اینڈ شکرپڑیاں کے اوپر ان کے جہاز نے جب انہوں نے اس کی اڑان بھری اپنے جہاز کی، اور اس وقت کوئی تکنیکی خرابی کی وجہ سے وہ جہاز کے سمیت نیچے آتے، وہ چاہے تو ایجیکٹ کر سکتے تھے، خود کو بچا سکتے تھے، مگر انہوں نے ایک بڑا حصہ اسلام آباد کی آبادی کا، جس میں G6 اور ملحقہ علاقے، خاص طور پر لال مسجد کا علاقہ اس علاقے میں آتا ہے، آبادی والا علاقہ، انہوں نے آخری وقت تک اپنے جہاز کو کنٹرول کیے رکھا، اور چاند تارا چوک جو ہے، جو نسبتاً سنسان ایک جگہ ہے، وہاں آخری وقت تک وہ جہاز میں موجود رہے کہ جہاز کہیں آبادی پر نہ جا گرے۔ تو اس حوالے سے بھی ہمیں ملٹری پریڈ کے ساتھ ایک ہماری یہ ذرا دکھی یاد وابستہ ہے۔ 2020 میں خیر کووڈ کی وجہ سے بھی پھر کینسل کرنا پڑی پریڈ، لیکن اس میں ایک ذکر نعمان شہید کا بھی آتا ہے، ونگ کمانڈر نعمان۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بس یہاں دل بہت انسان کا اداس ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس کے بعد بات کر سکتے ہیں، شاید اب مزید بات ہو بھی نہ مجھ سے، تو آپ سے اجازت چاہیں گے۔ یہ آج ایک چھوٹا سا ایک تعارفی پروگرام تھا پریڈ کے حوالے سے۔ میری کوشش ہے، میں اتھارٹیز کے ساتھ رابطے میں ہوں کہ کسی طریقے سے ہم وینیو پر جا سکیں، اور وہاں سے پاکستان کا جتنا بھی ملٹری ہارڈ ویئر ہے اس کے اوپر اگر ہم ویڈیو بنا سکیں تو میں ضرور آپ کے سامنے لاؤں گی، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش میری پوری ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آنے والی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔